اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں بحار الانوار جلد 44 میں علامہ مجلسی نے روایت بیان کی ہے کہ عمر بن اسحاق کا بیان ہے کہ میں امامین حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ گھر میں تھا۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام طہارت کے لیے گھر سے باہر گئے اور واپس آ کر فرمایا کہ کئی بار مجھے زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ سب سے شدید تھا۔ میرے جگر کا ایک ٹکڑا گرا، اسے میں نے اپنے اس عصا سے حرکت دی۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے تم کیا چاہتے ہو؟ کیا اسے قتل کرو گے؟ جیسے میں سمجھتا ہوں اس پر خدا تم سے زیادہ عذاب کرے گا، اور اگر وہ نہ ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ بے گناہ میری وجہ سے وہ گرفتار ہو۔ کشف الغمہ کی روایت کے مطابق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زہر کھانے کے بعد بیمار اور صاحب فراش رہے۔ آخر ماہ صفر کی آخری تاریخوں میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ ناظرین، کتاب امالی شیخ صدوق اور مقتل مکرم میں درج ایک دوسری روایت میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس وقت امام حسین اپنے بھائی کے سرہانے آئے اور حالت دیکھی تو رونے لگے۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا، بھائی کیوں روتے ہو؟ امام حسین نے کہا کہ کیسے گریہ نہ کروں کہ آپ کو مسموم دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا ہے۔ امام حسن نے فرمایا، اے بھائی، اگرچہ مجھے زہر دیا گیا ہے لیکن جو کچھ پانی، دودھ، دوا وغیرہ چاہوں یہاں مہیا ہے۔ بھائی، بہنیں اور خاندان کے افراد میرے پاس موجود ہیں، لیکن اے ابا عبداللہ، یہ دن تمہارے دن جیسا نہیں ہے اور میری حالت تمہاری طرح نہیں ہے۔ تم پر 30,000 اشقیاء کا ہجوم ہوگا جو دعویٰ کریں گے کہ ہم امت محمدی سے ہیں۔ وہ تمہارا محاصرہ کر کے قتل کریں گے، تمہارا خون بہائیں گے، تمہاری عورتوں اور بچوں کو اسیر کریں گے، تمہارا مال لوٹ لیں گے۔ اس وقت بنی امیہ پر خدا کی لعنت روا ہوگی۔ میرے بھائی، تمہاری شہادت دلگداز ہے کہ تم پر تمام چیزیں گریہ کریں گی، یہاں تک کہ صحرائی و دریائی حیوانات تمہاری مصیبت پر روئیں گے۔ ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وصیت کے ضمن میں شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یوں وصیت کی، اے میرے بھائی، میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں اور اپنے پروردگار سے ملحق ہو رہا ہوں۔ مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور میرے جگر کے ٹکڑے تشت میں جا گرے ہیں، اور جس نے مجھے زہر دیا ہے اور میرے ساتھ خیانت کی ہے میں اسے ٹھیک سے جانتا ہوں۔ میں خدا کی بارگاہ میں اس کا حساب لوں گا، لہٰذا آپ کو میرے حق کا واسطہ کہ آپ اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں اور منتظر رہیں کہ خدا اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری آنکھوں کو بند کر دیجئے، مجھے غسل و کفن دیں اور تابوت میں رکھ کر نانا کی قبر کی طرف لے جائیں تاکہ میں ان کے ساتھ تجدید عہد کروں۔ اس کے بعد مجھے میری دادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس لے جانا اور مجھے وہاں دفن کر دینا، اور آپ عنقریب دیکھیں گے کہ کچھ لوگ یہ گمان کریں گے کہ آپ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کچھ لوگوں کو آگے لگائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کام سے روکیں۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے جنازے میں ذرہ برابر کسی کا خون نہ بہنے دینا۔ ناظرین، اس کے بعد امام حسن نے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں وصیت کی اور ان امور کی طرف بھی توجہ دلائی جن کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے وصیت کی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے وقت آخر کے سلسلے میں
شیخ کلینی نے کافی اور شیخ صدوق نے امالی میں بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وقت آخر تھا تو آپ گریہ فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا، آپ گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک خاص مقام رکھتے ہیں، اور نانا نے آپ کے بارے میں اتنا کچھ فرمایا ہے، اور آپ 20 مرتبہ پا پیادہ حج پر مشرف ہوئے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنا سارا مال و منال راہ خدا میں فقراء و مساکین کو دے دیا، حتیٰ کہ اپنے پیروں سے نالین بھی اتار کر تقسیم کر دیں، ایک اپنے لیے رکھی اور دوسری فقیر کو دے دی۔ اس پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں جس سفر میں قدم رکھ رہا ہوں اس میں آپ عزیزوں کی جدائی کے خوف سے گریہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھائی کے پاس تشریف لائیں۔ اس ضمن میں مرحوم شیخ جعفر نقدی نے اپنی کتاب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں نقل کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا سخت تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا۔ امام حسن علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کی طرف تشریف لا رہی ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ اس تشت کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس تشت پر نگاہ نہ پڑے جس میں جگر کے ٹکڑے پڑے ہیں، اس لیے کہ میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی کہ بھائی کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا ہے۔ ناظرین محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ مظلوم ہیں کہ جن کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور ان کا جنازہ واپس لے جانے پر مجبور کیا گیا۔ محدث قمی نے کتاب انوار البہیہ میں مناقب ابن شہر آشوب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنازہ امام حسن پر تیر بارانی بھی ہوئی اور دفن کے وقت 70 تیر آپ کے جسم مبارک سے نکالے گئے، اسی لیے ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ خاندان نبوت والوں میں سے کسی کو محراب عبادت میں سر شگافتہ کیا گیا، دوسرے کو تابوت کے اندر تیر بارانی کی گئی، کسی کو بعد قتل نوک نیزہ پر سر بلند کیا گیا، اور بعض کو زندان کے گوشے میں کھینچا گیا اور اعضاء کو لوہے کا فشار دیا گیا یا زہر کے اثر سے داخلی طور پر پارا پارا کیا گیا۔ ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی طرف نہ جانے دیے جانے اور تیر مار مار کر جنازہ واپس بھیجے جانے کے بعد بقیع میں لے جایا گیا اور جدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے پاس دفن کر دیا گیا۔ کتاب مناقب ابن شہر آشوب میں بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے جنازے کو تابوت میں رکھتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، کیا میں سر میں تیل لگاؤں یا داڑھی کو خوشبودار کروں، جبکہ میں آپ کے سر کو مٹی میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کو کٹی شاخ یا پتے کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ جب تک کبوتر کی آواز گونجے گی اور شمالی و جنوبی ہوا چلے گی میں آپ پر روتا رہوں گا۔ میرا گریہ طولانی ہے، میرے آنسو رواں ہیں، آپ مجھ سے دور ہیں اور قبر نزدیک ہے۔ جس کا مال چھین لیا گیا ہو غارت شدہ نہیں ہے، بلکہ غارت شدہ وہ ہے جو اپنے بھائی کو خاک میں لٹائے۔ ناظرین، ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔